بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضوان، ہومیوپیتھ اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج ہم لو سپرم کاؤنٹ کے موضوع پر بات کریں گے۔ زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے اگر میل میں لو سپرم کاؤنٹ ہے تو اس پیئر کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ لو سپرم کاؤنٹ کے ساتھ بھی بہت سے شادی شدہ پیئرز میں بالکل صحیح اولاد ہوتی ہے اور انہیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس میں پہلی نصیحت یہ ہے کہ لو سپرم کاؤنٹ کی رپورٹ آتے ہی فوراً دوائیاں کھانا نہ شروع کر دیں۔ سپرم جو بنتے ہیں اس میں برین میں جو دو حصے ہائپوتھیلامس اینڈ پیٹیوٹری گلینڈ، اس میں جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں وہ آ کے نیچے ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹیکولر گلینڈ پہ ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سپرمز کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی میں لو سپرم کاؤنٹ ہے تو اسے اولیگوسپرمیا کہا جاتا ہے۔ اس میں 80% علاج کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بالکل یہ کاؤنٹ زیرو ہے تو اس کو ایزوسپرمیا کہتے ہیں، جس میں مریض کو کوئی آرٹیفیشل میتھڈ یا کوئی اور طریقہ یا کوئی علاج کی طرف جانا چاہیے۔ 50 ملین کاؤنٹ نارملی ہر نارمل انسان میں پائی جاتی ہے۔ اگر اس سے کاؤنٹ لو ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ مریض اولیگوسپرمیا کا مریض ہے۔ سپرم کاؤنٹس کم کیسے ہوتے ہیں؟ کسی چوٹ کی وجہ سے، کوئی انفیکشن ہو، آٹو امیون کوئی ایشو ہو، یا بعض دفعہ سپرمز ایگزٹ نہیں ہوتے، یا کچھ ایسی دوائیاں جو اور بیماریوں کے لیے اسٹیرائڈ یا اور بیماریوں کے لیے کھائی جاتی ہیں اس سے بھی وقتی طور پر کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جلدی ٹیسٹ کروایا جائے اس سے بھی سپرم کاؤنٹ لو ہوتی ہے۔ تو کیا ہمیں دوائیاں کھانی چاہیے؟ زیادہ تر جو دوائیاں مریض جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے یا مختلف سٹور سے لے کر یا ڈاکٹر کو زور دے کر، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ بہت سے مریضوں کی رپورٹس میں یہ آتا ہے کہ زیادہ تر دوائیاں کھانے سے انہیں اور ہارمونل ایشوز ہوئے ہیں، کچھ مریض شوگر کے یا اور ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے سارے پیئرز کو اگر کاؤنٹ کم بھی ہو جائے تو 1.5 سے 2 سال تک نارملی انتظار کرنا چاہیے، تو اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ دوائیوں سے بچنا اس ایشو میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنی بھی یہ دوائیاں ہوں گی سیدھی جا کے گلینڈز پر ایکٹ کریں گی، جس سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ یہ دوائیاں جب ہم گلینڈز کے یا ہارمونز پر ایکٹ کرنے والی کھاتے ہیں اس سے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں۔ تو کیا ہمیں دوائیاں کھانی چاہیے؟ نہیں، 1.5 سے 2 سال ہم انتظار کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیک اپ یہ ہوتا ہے کہ فیمیل کا چیک اپ کروا دیا جائے۔ اگر وہ بالکل نارمل ہے تو بہت سے جوڑے تقریباً 80 سے 85% لوگوں میں پریگنینسی ہو جاتی ہے، جن کو یہ اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی غلطی تو نہیں ہے، اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس کے لیے احتیاط کرے۔ میل جو ہے اگر سگریٹ پیتا ہے، الکوہل اور اس کے ساتھ کچھ اور ایسی چیزیں، میریجوانا اور کوکین، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں اس سے سپرم کاؤنٹ لو ہوتی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کرے۔ نارملی ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو جائے گی۔ اگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یہ مسائل حل نہیں ہوتے اور آپ مختلف ادویات پہلے سے ہی کھا چکے ہیں تو ہومیوپیتھک میں بہت سی ایسی ادویات ہیں جن کو اگر مریض پر اپلائی کیا جائے تو ود آؤٹ سائیڈ افیکٹ مرد کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان میں مشہور ادویات ایکس ریز ہیں، آرم میٹ ہے، اور سیلینیم ہے، میڈورائنم ہے، اور سفلائنم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ادویات ہم ان مریضوں کو دیتے ہیں۔ نارملی یہی ہوتا ہے کہ یہ ادویات بھی لوگ سن کر سٹور سے لے کر کھاتے ہیں۔ ان دوائیوں کو استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک میتھڈالوجی ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا سن سنا کے کھاتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ دوائیاں بھی فائدہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنی مخصوص مقدار سے زیادہ کھانے کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان دوائیوں کو بھی مریض پر فائدہ